بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ چوتھا درس ہے اور آج ہمارے درس کا عنوان ہے روزوں میں کچھ مستحب کام اور روزوں کو توڑنے والی چیزیں۔ سب سے پہلے روزوں کے مستحب کام کیا کیا ہیں، یعنی وہ کام جنہیں ایک روزہ دار کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سحری کا اہتمام کرنا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، یقیناً سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سحری روزے کے مستحب کاموں میں سے کام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص سحری کھانا بھول جائے یا اذان ہونے کے بعد اٹھے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح سحری کے تعلق سے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور ملک میں سحری کرتا ہے، پھر سفر کر کے دوسرے ملک کو جاتا ہے اور دونوں ملک کے اوقات الگ الگ ہیں، تو شخص کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ جس ملک میں وہ سحری کیا تھا اس کی سحری مکمل ہے، اور جس ملک میں آ کر وہ افطاری کر رہا ہے اس کی افطاری بھی صحیح ہے، بھلے دونوں ملکوں کے درمیان وقفہ کم ہو یا وقفہ زیادہ ہو، یا روزہ چھوٹا ہو رہا ہو یا روزہ بڑا ہو رہا ہو۔ دوسرا مستحب کام ہے سحری کو تاخیر سے کرنا۔ زید بن ثابت سے روایت ہے، رسول اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة فقلت كم كان بين العذاب والسحور قال قدر 50 آیة، رواہ البخاری مسلم۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے، تو میں نے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیتوں کے پڑھنے کے موافق وقفہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سحری بالکل صبح کے وقت کرنا چاہیے، اذان سے پہلے کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ آدھی رات کو سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور پھر نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے۔ تو سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے۔ اور تیسرا مستحب کام ہے افطاری کو جلدی کرنا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے۔ تو جیسے سورج غروب ہو جائے فوراً افطاری کر لینا چاہیے، یہ روزوں کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور چوتھا مستحب کام دوران روزہ ایک مسلمان کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، روزہ دار کی دعا، اور اسی طرح مسافر کی دعا۔ ایک اور حدیث میں ہے مسند احمد کی، امام ابن حبان نے اس حدیث صحیح قرار دیا ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، روزہ دار کی دعا جب تک کہ وہ روزہ کھول لیں، اور انصاف پسند بادشاہ کی دعا، اور اسی طرح مظلوم کی بد دعا۔ 5واں مستحب کام جسے ایک روزہ دار کو کرنا چاہیے، کھجوروں پر افطار کریں، اور وہ بھی تر کھجوروں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں پر افطار کیا کرتے تھے، رطب پر۔ اگر رطب نہ ملتے تو سوکھے کھجوروں پر افطار کیا کرتے تھے، اگر وہ بھی نہ ملتے تو پانی پی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصى حصوات من ماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں پر افطار کیا کرتے نماز پڑھنے سے پہلے۔ اگر تر کھجور نہ ہوتے، رطب نہ ہوتے تو سوکھے کھجوروں پر، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی پی لیا کرتے تھے۔ اور چھٹا مستحب کام ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے دور رہے جو روزوں کے آداب کے خلاف ہوا کرتی ہیں، جیسے گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، برے کام کرنا، فحش کلامی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص
روزے کی حالت میں جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے اور غلط بات کرنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور اپنا پانی چھوڑ دے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزے دار کو دوران روزہ ہر طرح کی غلط باتوں سے، غلط کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہر طرح کا نیک کام کرتا رہے، قولی عبادت، مالی عبادت، قلبی عبادت، جتنا ہو سکے وہ عبادات میں لگا رہے، یہ روزے دار کے لیے مستحب کام ہے۔ اس کے بعد وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، روزوں کو توڑنے والی چیزیں؟ سب سے پہلا، دن میں جان بوجھ کر کھانا پینا۔ تو جو شخص جان بوجھ کر دوران روزہ کھا لے اور پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے پی لے، پھر اس کو یاد آ جائے کہ اس نے بھول کر کھا لیا پی لیا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم فانما اطعمه اللہ وسقاہ۔ جو شخص بھول کر کھا لے اور پی لے اس حال میں کہ روزے سے ہو تو وہ پورا کر لے، اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بھول کر کھانے پینے پر اللہ تعالیٰ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اس شخص کا روزہ صحیح ہوگا۔ پھر اسی طرح روزے کو توڑنے والی دوسری چیز، ہر وہ چیز جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، بھلے وہ کھانا ہو یا پینا ہو یا انجیکشن کے ذریعے سے کوئی غذا کی دوائی لیتا ہو، غذا کے انجیکشن لیتا ہو، یہ تمام چیزیں انسان کے روزے کو توڑ دیا کرتی ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو روزے کو توڑ دیا کرتی ہے وہ میاں بیوی کا جماع کرنا۔ روزے کی حالت میں مرد عورت پر حرام ہے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جماع کریں، یہ ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتیں میاں بیوی کے لیے جائز قرار دی گئی ہیں کہ اس میں جماع کر سکتے ہیں، لیکن دوران روزہ جماع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ سب سے پہلے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا اور دوسری بات اس پر کفارہ بھی ادا کرے گا۔ وہ کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو مکمل مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے گا، یا ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو دوران روزہ میاں بیوی کا آپس میں جماع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ چوتھی چیز جو روزے کو توڑ دیا کرتی ہے وہ جان بوجھ کر خے کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈالے، حلق میں ڈالے اور جان بوجھ کر خے کرے، یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈال لے جس سے خے ہو جائے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس شخص کو اس روزے کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر خود سے خے آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من درعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ جس شخص کو خود سے خے آ جائے اس پر اس کو کوئی قضا نہیں ہے۔ ہاں جو شخص جان بوجھ کر عمدن خے کرتا ہے اسے اس روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں چیز جو روزے کو توڑنے والی ہے، عورتوں کا دوران روزہ ماہواری یا نفاس والی ہو جانا۔ اگر عورت دوران روزہ حائضہ ہو جاتی ہے یا نفاس والی ہو جاتی ہے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان روزوں کی قضا کرنا ان پر رمضان کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت روزہ کھولنے سے پہلے بھی، غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر وہ حائضہ ہو جاتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور رمضان کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کر لے گی۔ پھر اسی طرح چھٹی چیز یہ مردوں کے تعلق سے ہے کہ اگر کسی مرد کو دوران روزہ نیند کے دوران یا نیند سے باہر شہوت کے ساتھ اگر اس کو منی نکلتی ہے، بھلے وہ کسی بھی ذریعے سے ڈائریکٹ ہو یا کوئی گندی فلم دیکھنے سے ہو یا گندی بات کرنے سے ہو یا کسی بھی گندے کام سے ہو، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس مرد پر اس روزے کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور ساتویں چیز جو روزوں کو توڑ دیا کرتی ہے وہ ہے حجامہ۔ حجامہ کرنا روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو شخص دوران روزہ حجامہ کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ مسلم احمد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، پسنا لگانے والا اور جس شخص کو پسنا لگایا جا رہا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ یعنی جو شخص پسنا لگا رہا ہے اور جس شخص کو پسنا لگایا جا رہا ہے
ان تمام کا روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اس روزے کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ 8ویں چیز جو روزوں کو توڑ دیا کرتی ہے، وہ کوئی بھی ایسا انجیکشن جس سے انسان کے جسم میں غذا پہنچائی جاتی ہو، یا ایسا گلوکوز جس میں غذا پہنچائی جاتی ہو، وہ بھی روزوں کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ انجیکشن جس میں غذا نہیں ہوا کرتی، وہ بیماری سے صحت یابی کے لیے لیا جاتا ہے، وہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح وہ گلوکوز جس میں کسی بیماری سے دوا لی جاتی ہے، کسی بیماری سے صحت حاصل کی جاتی ہے، اس میں غذا نہیں ہوا کرتی، ایسا گلوکوز بھی جائز ہے، جیسا کہ شیخ بن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے۔ تو وہ گلوکوز اور وہ انجیکشن جس میں درد کم کیا جاتا ہو یا بیماری کا علاج کیا جاتا ہو، وہ جائز ہیں، لیکن وہ گلوکوز اور وہ انجیکشن جن میں غذا حاصل کی جاتی ہو، یہ تمام چیزیں روزے کو توڑ دیا کرتی ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو روزوں کو توڑنے والی تھیں۔ آخری مسئلہ ہے دوران روزہ جنابت کا مسئلہ۔ مرد دوران رمضان اگر وہ جنوبی ہو جاتا ہے، اگر وہ احتلام والا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مرد کے لیے جنابت اور احتلام کی تین حالتیں ہیں۔ سب سے پہلا، اگر وہ رات میں دوران رات اگر وہ احتلام والا ہو جاتا ہے یا جنوبی ہو جاتا ہے، بھلے وہ بیوی سے جماع کرنے کی وجہ سے یا قدرتی طور پر، تو وہ صبح اٹھ کر فوراً غسل کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ صبح اٹھ کر فوراً غسل کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا، اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اسی احتلام کی حالت میں، اسی جنابت کی حالت میں وہ سحری بھی کھا سکتا ہے۔ یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوران روزہ بیوی سے جان بوجھ کر جماع کیا تو یہ تو حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس روزے کی قضا بھی کرے گا، اور اس کا خطرناک کفارہ بھی ادا کرے گا، ایک غلام کو آزاد بھی کرے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ تو یہ حالت حرام کی حالت ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ دار روزے کے حالت میں دوران نیند اگر خود سے احتلام والا ہو جاتا ہے، خود سے اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو اٹھنے کے فوراً بعد غسل کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اسے اس روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں جو رمضان کے لیے مستحب کاموں کے لیے اور رمضان کے روزوں کو توڑنے والی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو ان تمام مستحب کاموں کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح روزے کو توڑنے والی تمام چیزوں سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔